نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سورۃ الانفطار کا آغاز ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ المطففین کی بھی تفسیر آج ہم سماعت کریں گے۔ سورۃ الانفطار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس سورت میں 1 رکوع 19 آیتیں ہیں۔ انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 5 میں فرمایا، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے اور جب قبریں کریدی جائیں گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ فرمایا اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ ان آیات کریمہ میں قیامت کے احوال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب آسمان فرشتوں کے نازل ہونے کے لیے پھٹ جائے گا اور جب ستارے اپنی جگہوں سے اس طرح جھڑ کر گر پڑیں گے جس طرح پروئے ہوئے موتی ڈوری سے گرتے ہیں، اور جب سمندروں میں قائم آڑ دور کر کے انہیں بہا دیا جائے گا اور میٹھے اور کھاری سمندر مل کر ایک ہو جائیں گے، اور جب قبریں کریدی جائیں گی اور ان کے مردے زندہ کر کے نکال دیے جائیں گے، تو اس دن ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے نیک یا برا عمل آگے بھیجا اور جو نیکی بدی پیچھے چھوڑی۔ ایک اور یہ ہے کہ جو آگے بھیجا اس سے صدقات مراد ہے اور جو پیچھے چھوڑا اس سے میراث مراد ہے۔ آیت نمبر 6 تا 9 میں فرمایا، اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر اعتدال والا کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا کہ تو نے اس کی نعمت اور کرم کے باوجود اس کا حق نہ پہچانا اور اس کی نافرمانی کی، جو تجھے عدم سے وجود میں لے کر آیا۔ پھر اس نے تمہارے اعضاء کو ٹھیک بنایا اور تجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، بولنے کے لیے زبان، دیکھنے کے لیے آنکھ اور سننے کے لیے کان عطا کیے۔ پھر ان اعضاء میں مناسبت رکھی کہ ایک ہاتھ یا پاؤں دوسرے ہاتھ یا پاؤں سے چھوٹا یا لمبا نہیں۔ پھر تمہیں لمبے قد والا یا چھوٹے قد والا، خوبصورت یا بدصورت، گورا یا کالا، مرد یا عورت، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ کی ان کرم نوازیوں کو دیکھ کر بھی اس کی نافرمانی سے نہیں رکے، بلکہ تم انصاف کے دن کو جھٹلانے لگے اور اعمال کی جزا ملنے کے دن کا انکار کرنے لگ گئے۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، لیکن اس کے کرم کو پیش نظر رکھ کر اس کی نافرمانی کرنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی پکڑ اور اس کے عذاب کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے ہر دم بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 10 تا 12 میں فرمایا، اور بے شک تم پر کچھ ضرور نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ فرمایا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر کچھ ضرور نگہبان ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، بے شک ہماری جانب سے تم پر کچھ فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے اعمال اور اقوال کے نگہبان ہیں۔ وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں معزز ہیں اور تمہارے اقوال اور اعمال لکھ رہے ہیں تاکہ تمہیں ان کی جزا دی جائے۔ وہ تمہارے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہارا ہر نیک اور برا عمل جانتے ہیں اور ان سے تمہارا کوئی عمل چھپا نہیں ہے۔ آیت نمبر 13 تا 18 میں فرمایا،
بے شک نیک لوگ ضرور چین میں جانے والے ہیں، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہے۔ انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور چین میں ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بندوں کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کے بارے میں بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے عمل کرنے والوں کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرائض کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کے ذریعے اپنے ایمان کو سچا کر دکھایا، یہ ضرور نعمتوں سے بھرپور جنت میں جانے والے ہیں، اور بے شک کافر لوگ ضرور جلا کر رکھ دینے والی دوزخ میں جانے والے ہیں، اور وہ انصاف کے دن اس جہنم میں جائیں گے جسے وہ دنیا میں جھٹلاتے رہے، اور اس جہنم سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ اور اے بندے، تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ انصاف کا دن وہ ہے جس دن کوئی کافر جان کسی کافر جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی، اور اس دن سارا حکم اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اور وہی ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ پھر فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی، یعنی قیامت کے دن کوئی کافر کسی کافر کو کچھ نفع پہنچانے کا اختیار نہ رکھے گا، اور نہ ہی کوئی مسلمان کسی کافر کو فائدہ پہنچا سکے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اس آیت میں اگرچہ کفار کا حال بیان ہوا ہے، انہیں قیامت کے دن کوئی دوسرا کافر یا مسلمان نفع نہیں پہنچا سکے گا، البتہ اس دن کی سختیوں، ہولناکیوں اور شدتوں کے پیش نظر مسلمانوں کو بھی اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور شیطان کے دھوکے سے محفوظ فرمائے، اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور قیامت کے دن کا حقیقی خوف نصیب کرے، آمین۔ سورۃ الانفطار اپنے اختتام کو پہنچا۔ سورۃ المطففین کا آغاز ہے۔ سورہ مطففین کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے، اور ایک قول ہے کہ یہ مدنیہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت ہجر کے زمانے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 36 آیتیں ہیں۔ مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، تو اسی مناسبت سے اسے سورہ مطففین کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 6 میں فرمایا کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے؟ فرمایا ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہوئی تو اس وقت یہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں خیانت کرتے تھے، اور خاص طور پر ابو جہینہ ایک ایسا شخص تھا جس نے چیزیں لینے اور دینے کے لیے 2 جدا جدا پیمانے رکھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں اور فرمایا گیا کہ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں ایک عظمت والے دن کے لیے اٹھایا جائے گا، اور
اس دن ان سے ذرے ذرے کا حساب کیا جائے گا۔ اگر انہیں اٹھائے جانے کا یقین ہوتا تو ناپ تول میں کمی کرنے سے باز رہتے، اور عظمت والا دن وہ ہے جس دن سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر رب العالمین کے حضور حساب اور جزا کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ ناپ تول ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، کیونکہ تقریباً تمام لوگوں کو اشیاء بیچنے اور خریدنے سے واسطہ پڑتا ہے، اور زیادہ تر چیزوں کا بیچنا اور خریدنا انہیں ناپنے اور تولنے پر ہی مبنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تولنے میں ناانصافی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ مزید آیت میں فرمایا گیا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں۔ یہ ایک اخلاقی تنبیہ ہے، جب یہ خود لیتے ہیں تو پورا وصول کر لیتے ہیں، لیکن دوسروں کو دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں، جبکہ صحیح انسان وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ دوسرے کا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی تمام صورتیں اس آیت میں داخل ہیں، جیسے کپڑا ناپتے وقت لچکدار کپڑے کو کھینچ کر ناپنا، لاسٹک کو کھینچ کر ناپنا، باٹ کم رکھنا، باٹ تو پورا ہو لیکن تولنے میں ڈنڈی مار دینا، چیز کو زور سے ترازو میں رکھ کر فوراً اٹھا لینا، ترازو کے پلڑوں میں فرق رکھنا، ترازو کے جس حصے میں باٹ رکھے جاتے ہیں اس کے نیچے کوئی چیز لگا دینا، وزن کرنے کے الیکٹرانک آلات کی سیٹنگ میں یا میٹر میں تبدیلی کر کے کم تول کے دینا وغیرہ۔ فرمایا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، یعنی جس دن سب لوگ اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جزا کے لیے رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، اس دن ان لوگوں کا ناپ تول میں کمی کرنا اور ان کی جزا ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن کی شدتوں اور حساب کی سختیوں سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 7 تا 13 میں فرمایا، یقیناً بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال ضرور سجین میں ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلائے گا مگر ہر سرکش بڑا گنہگار۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ قرآن اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ فرمایا، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال ضرور سجین میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ کتاب جس میں کافروں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے، اور تم اس جگہ کی حقیقت نہیں جان سکتے کہ وہ کتنا ہولناک اور ہیبت کا مقام ہے، اور کافروں کا اعمال نامہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے جو نہ مٹ سکتی ہے نہ بدل سکتی ہے، یہاں تک کہ ان سے ان اعمال کا حساب لے لیا جائے اور ان اعمال پر انہیں سزا دی جائے۔ اور جس دن اعمال نامے کی وہ کتاب نکالی جائے گی تو اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور جزا ملنے کے دن یعنی قیامت کے منکر ہیں، اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جس میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی، وہ حق سے تجاوز کرنے والا ہو اور مخلوق کے ساتھ معاملات کرنے میں ان پر ظلم کرنے والا ہو۔ دوسری، اپنے افعال اور اقوال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گناہوں میں منہمک ہو۔ اور تیسری یہ کہ جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کی وحی نہیں بلکہ سابقہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یاد رکھیے کہ سجین کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ 7ویں زمین کے نیچے ایک مقام ہے، اور یہ مقام ابلیس اور اس کے لشکروں کا محل ہے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔
یعنی اس سرکش اور گنہگار کا یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن تو سابقہ لوگوں کی قصوں کہانیوں کی بات ہے، یعنی اس طرح کی باتیں کر کے اس کا اثر اپنے اوپر نہیں ہونے دیتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر و شرک جیسے برے اعمال کی شامت سے ان کے دل زنگ آلود اور سیاہ ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے وہ حق کو نہیں پہچان سکتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہ دل کو میلا کرتے ہیں اور گناہوں کی زیادتی دل کے زنگ کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اس گناہ سے وہ باز آ جاتا ہے اور توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی رونا یعنی وہ زنگ ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہوا۔ آگے آیت نمبر 15 میں فرمایا، یقیناً بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم ہوں گے، یعنی یقیناً بے شک وہ کفار قیامت کے دن اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے اسی طرح محروم ہوں گے جس طرح دنیا میں اس کی توحید کا اقرار کرنے سے محروم رہے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ مومنین کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی دیدار کی نعمت میسر آئے گی، کیونکہ دیدار سے محرومی کفار کے لیے وعید کے طور پر ذکر کی گئی ہے، اور جو چیز کفار کے لیے وعید اور تہدید ہو وہ مسلمان کے حق میں ثابت نہیں ہوتی، ورنہ کافروں کی وہ خاص سزا ہی کیا جو ان کے ساتھ مسلمانوں کو بھی برابر مل رہی ہو۔ تو اس سے لازم یہ آیا کہ مومنین کے حق میں اللہ تعالیٰ کی دیدار سے محرومی نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو اپنی دیدار سے محروم کیا تو دوستوں کو اپنی تجلی سے نوازے گا اور اپنی دیدار سے سرفراز فرمائے گا۔ امام شافعی علیہ رحمہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے محبوب بندے اس کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ آیت نمبر 16 اور 17 میں فرمایا، پھر بے شک وہ ضرور جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، پھر کہا جائے گا یہ وہ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے محروم ہونے کے بعد جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، پھر ان سے جہنم کے خازن کہیں گے کہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے اور اس کے واقع ہونے کا انکار کرتے تھے۔ آیت نمبر 18 تا 21 میں فرمایا، یقیناً بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال ضرور علیین میں ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے، قرب والے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کے اعمال ناموں کی جگہ بیان کی گئی، اور اب یہاں سے اہل ایمان کے اعمال ناموں کی جگہ بیان کی جا رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے شک یقیناً وہ کتاب جس میں سچے دل سے ایمان لانے والے نیک لوگوں کے اعمال لکھے ہیں، ساتویں آسمان میں عرش کے نیچے سب سے اونچے مقام علیین میں ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ علیین کی شان کتنی عجیب ہے اور وہ کیسی عظمت والی ہے، اور وہ اعمال نام علیین میں مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے جس میں نیک لوگوں کے اعمال لکھے ہیں، اور جب وہ کتاب علیین تک پہنچتی ہے تو اللہ کے مقرب فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 22 تا 28 میں فرمایا، بے شک نیک لوگ ضرور چین میں ہوں گے، تختوں پر نظارے کر رہے ہوں گے، تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لوگے، انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگائی ہوئی ہوگی، اس کی مہر مشک کی ہے، اور للچانے والوں کی کو تو اسی پر للچانا چاہیے، اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہے، ایک چشمہ جس سے مقرب بندے پئیں گے۔ نیک لوگوں کے اعمال نامے کی جگہ بیان کرنے کے بعد اب ان کی جزا بیان کی جا رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار نیک لوگ ضرور جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ وہ جنت میں تختوں پر بیٹھ کر اللہ کے اکرام اور اس کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو اس نے انہیں عطا فرمائی، اور وہ اپنے دشمنوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جو کہ طرح طرح کے عذابات میں گرفتار ہوں گے۔ جب تم ان کی طرف دیکھو گے تو تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لوگے کہ وہ خوشی سے چمکتے دمکتے ہوں گے، اور دل کی خوشی کے آثار ان چہروں پر نمایاں ہوں گے، اور جنت میں انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس کے برتنوں پر مہر لگائی ہوئی ہوگی، اور ابرار ہی ان کی مہر توڑیں گے۔ ان برتنوں پر لگی مہر مشک کی بنی ہوئی ہے، اور للچانے والوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف
سبقت کر کے اور برائیوں سے باز رہ کر اسی پر للچانا چاہیے تاکہ انہیں مشک کی مہر لگی یہ شراب حاصل ہو، اور اس شراب میں تسنیم ملی ہوئی ہے جو کہ جنت کی شرابوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اور تسنیم شراب کا وہ چشمہ ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے پئیں گے، اور باقی جنتیوں کی شرابوں میں شراب تسنیم کے چند قطرے ملائے جائیں گے۔ آیت نمبر 19 تا 36 میں فرمایا، بے شک مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب یہ کافر اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو خوش ہو کر لوٹتے، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان کافروں کو مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا، تو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، کیا بدلہ دیا گیا کافروں کو اس کا جو وہ کام کرتے تھے۔ اس سے پہلی آیات میں آخرت میں ابرار کو ملنے والی نعمتوں کو بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں کفار کس طرح مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور ان پر ہنستے تھے، اور آخرت میں معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے شک مجرم لوگ جیسے ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل وغیرہ کفار کے سردار ایمان والوں جیسے حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت بلال وغیرہ غریب مومنین پر ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ غریب مومنین ان مالدار کافر سرداروں کے پاس سے گزرتے تو یہ سردار آپس میں تان کے طور پر ان مومنین پر آنکھوں سے اشارے کرتے، اور جب یہ کافر اپنے گھروں کو لوٹتے تو مسلمانوں کو برا کہہ کر آپس میں ان کی ہنسی بناتے اور خوش ہوتے ہوئے لوٹتے، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور دنیا کی لذتوں کو آخرت کی امیدوں پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کافروں کو مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ وہ ان کے احوال اور اعمال پر گرفت کریں، بلکہ ان کافر کو اپنی اصلاح کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنا حال درست کریں۔ دوسروں کو بے وقوف بتانے اور ان کی ہنسی اڑانے سے یہ لوگ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو جس طرح کافر دنیا میں مسلمانوں کی غربت اور محنت پر ہنستے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، اور قیامت کے دن معاملہ اس کے برعکس ہوگا کہ ایمان والے دائمی عیش اور راحت میں ہوں گے، اور کافر ذلت و خواری کے دائمی عذاب میں ہوں گے۔ جب جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا تو کافر جہنم سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑیں گے، اور جب وہ دروازے کے قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ بار بار ایسا ہی ہوگا، اور کافروں کی یہ حالت دیکھ کر مسلمان ان پر ہنسیں گے، اور مسلمانوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ جنت میں جواہرات کے تختوں پر بیٹھ کر کفار کی ذلت و رسوائی اور عذاب کی شدت کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس پر ہنستے ہوں گے، اور کافروں کو ان کے کٹ کیے ہوئے ان اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے کہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان پر ہنستے تھے۔ بعض مفسرین نے ان آیات کی شان نزول میں یہ روایت بھی ذکر کی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، منافقین نے انہیں دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کیے اور مسخری سے ہنسے اور آپس میں ان حضرات کے حق میں بیہودہ کلمات کہے، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے سے پہلے ہی یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور اس آیت مبارکہ پر سورۃ المطففین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، یا الہ العالمین، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی حقیقت کو دل سے ماننے والا بنا، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنے والا بنا دے۔ اے رب کریم ہمیں ہر قسم کی خیانت اور ناانصافی سے بچا، ہمیں دیانت دار اور سچا انسان بنا۔ اے اللہ ہمارے اعمال نامے کو نیک لوگوں میں شامل فرما، ہمیں علیین والوں میں جگہ عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔